الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آج کی اس نشست میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک مسلمان کے لیے کتنا علم سیکھنا ضروری ہے. یہ سوال کے طور پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں ایک مسلمان ہوں، بحیثیت مسلمان مجھے کتنا علم سیکھنا ضروری ہے. آج کی مشغول ترین زندگی میں آدمی اس طریقے کے سوالات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم مسلمان تو ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور جی رہے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں یہ سوال تک نہیں آتا کہ مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونے کے بعد جو سوالات کیے جائیں گے ان میں یہ بھی پوچھا جائے گا تو مسلمان تھا، نام کا تھا یا کام کا تھا، اور پوچھا جائے گا کہ تو نے مسلمان ہو کر مسلمان بنے رہنے کے لیے کیا جانتا تھا. ظاہر ہے کسی چیز کو جانے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا. مسلمان بنے رہنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو پسند فرمایا ہے، جہل کو پسند نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے علم اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ علم کی طرف آئیں، جہالت کو چھوڑیں، جہل کو چھوڑیں. علم کی روشنی میں انسان ایک انسان بن سکتا ہے، علم کی روشنی میں ہی ایک انسان مسلمان بن سکتا ہے. جہالت میں کوئی انسان نہ کامیاب بن سکتا ہے نہ صحیح انسان بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ علم والوں کی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت دو لوگوں کی ہے، ایک ایمان والوں کی جو اللہ پر بلیف کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، جنہیں اللہ پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں. دوسرے، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو علم والے ہیں. کیا معنی؟ ایمان بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے. قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم دعائیں مانگا کرو کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے. وقل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجیے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو سب سے زیادہ علم والے ہوں گے وہی سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں گے. علم انسان کو احتیاط سکھاتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. جس انسان میں علم ہوتا ہے اسی انسان میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. جب کسی انسان کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی، وہ کتنی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ پکڑنے پر آئے تو ہم بچ نہیں سکتے، وہ بچانے پر آئے تو کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، اس کی طاقت اور قدرت کا اندازہ ہوگا تو پھر آدمی ڈرے گا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں پولیس کے ڈنڈوں کا ذرا علم ہو جائے تو آدمی کتنا احتیاط سے زندگی گزارتا ہے. حکومت کے قانون کا علم ہو جائے تو انسان کتنی احتیاط سے زندگی گزارتا ہے. اگر کسی انسان کو اللہ کا علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے صفات کا علم ہو جائے، یقیناً وہی آدمی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اس لیے دو آدمی ہیں، ایک علم والا ہے اور ایک بے علم ہے. یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے. نظر آنے میں ایکول ہوتے ہیں، اس کی بھی آنکھ ہے اور اس کی بھی آنکھ، اور اس کی بھی زبان ہے اس کی بھی زبان، اس کے پاس بھی ہاتھ پیر ہیں اس کے بھی ہاتھ پیر ہیں، لیکن یہ ہمارے نظر میں یہ دونوں انسان برابر ہیں. اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ تم خود ہی بتا دو، ایک کے پاس علم ہے ایک کے پاس علم نہیں ہے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی اجالے میں ہے ایک آدمی اندھیرے میں، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کا یہ انداز بیاں ہمیں بتا رہا ہے ذرا تم سوچو تم کہاں ہو.
علم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو یا جہل اور جہالت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، تمہارے اندر علم کا کتنا مادہ پیدا ہوا ہے، کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کیا چیز ہے۔ جہالت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھیرے میں رکھتی ہے، اور اندھیرے میں رکھتی ہے تو پھر انسان جاہل بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہالت کا خود تذکرہ فرمایا۔ جو آدمی جاہل رہتا ہے، اس کے پاس علم نہیں رہتا، تو پھر اس آدمی کو یہ بات ملتی ہے کہ وہ علم کے راستے پر نہیں چلتا، وہ جہل کے راستے پر چلتا۔ آج میں اور آپ دیکھیں غور و فکر کر کے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ میرے پاس علم ہے یا میرے پاس علم نہیں ہے؟ میرے پاس علم ہے تو میں علم کے راستے پر چلتا ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے تو پھر میں جہالت کے راستے پر چلتا ہوں۔ جہالت کا راستہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی کو کہا جائے بھائی یہ صحیح راستہ ہے تو وہ کہتا نہ، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے نہ میں تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتا ہوں۔ قرآن مجید نے اس کو کوٹ کر کے بتایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے فالو کرو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم اس طریقے پر چلیں گے جو طریقہ جو طریقہ ہمارے باپ داداؤں کا، یعنی اللہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، قرآن نے کہا کیا تمہارے باپ دادا گمراہ ہو، غلط راہ پر ہو، تب بھی تم ایسے ہی چلو گے؟ قرآن مجید کا یہ انداز بیاں ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک علم کا راستہ ہے اور ایک جہل اور جہالت کا راستہ ہے، کون سے راستے پر چلو گے؟ تمہیں چاہیے کہ علم کے راستے پر چلو۔ اس لیے اسلام نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو فرض قرار دیا۔ یہ لفظ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، جو لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہیں وہ ذرا کان کھول کے سنیے گا۔ طلب العلم فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے علم کو مسلمان پر فرض قرار دیا۔ صرف کھاتے کماتے رہیں گے، پیسے جماتے رہیں گے، مسلمان کی حیثیت سے علم نہیں حاصل کریں گے، قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ نبی کے الفاظ تھے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب علم کو سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم میں حاصل کروں گا مجھے کیا ملے گا؟ علم حاصل کرنے سے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ جہل کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ ایک انسان علم کے راستے سے ہی اپنے پیغمبر کو جان سکے گا، جہل کے ساتھ کوئی انسان اپنے پیغمبر کو نہیں جان سکتا۔ علم کے ذریعے سے ہی ایک انسان اللہ کی مرضیات کو، پسندیدہ اعمال کو جان سکتا ہے، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، کون سا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ علم کے ذریعے ہی ایک انسان حلال اور حرام کو جان سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی مفتی نہیں بن سکتا، فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے جس کو حلال کر دیا وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ اب یہ کیسے علم آئے گا؟ شاید جبرائیل ہی ہمارے پاس براہ راست آئے گا۔ ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا۔ اس مشغول دنیا میں جس میں سینکڑوں گھنٹے واٹس ایپ پر لگاتے ہیں، سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں، کتنا وقت علم حاصل کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ اگر علم نہیں ہوگا تو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوگی۔ اگر علم نہیں ہوگا ہمیں اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا علم نہیں ہوگا۔ اب فقہا نے علم کے بارے میں دو بنیادی باتیں بیان کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک علم فرض کفایہ کہلاتا ہے، دوسرا علم فرض عین کہلاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں جب تک نہیں سمجھیں گے علم کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کفایہ علم سے مراد کیا؟ اس وقت امت مسلمہ جتنی بھی تعداد میں ہے، ان مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو قرآن کا، حدیث کا، فقہ و مسائل کا تفصیلی علم، ڈیٹیل علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے مدارس اسلامیہ ہیں، اس کے لیے علماء کرام ہو رہے ہیں۔
یہ مدارس میں کیا ہوتا ہے، ڈیٹیل علم سکھایا جاتا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ایک ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اس سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، اللہ رسول کی مرضی اور پسندیدہ اور نامرضیات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امت میں کچھ نہ کچھ عالموں کا ہونا ضروری ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر اس امت میں سب لوگ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بیرسٹر، سائنٹسٹ ہی بنتے جائیں، کوئی عالم نہ بنے، تو ساری امت گناہ گار ہو۔ یہ علم کا پہلا درجہ ہے جس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، کہ امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جماعت قرآن اور حدیث کا تفصیلی علم حاصل کرے۔ کیوں؟ سارے لوگوں کا عالم بننا فرض نہیں ہے، سارے لوگوں کا مسلمان بننا فرض ہے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان تفصیلی علم حاصل کرے گا تو پھر اس کی دنیا کی ضرورتیں ہیں، لہٰذا کچھ کا علم والا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر کے اپنا مسئلہ درست کر لیں۔ یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں فرض کفایہ علم کا، کہ امت میں کچھ نہ کچھ علماء ہونے چاہیے جو علم رکھتے ہوں، جن کو قرآن اور حدیث کا تفصیلی علم آتا ہو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، یہ سب ڈاکٹر اور انجینئر بن جائیں تو ساری امت گناہ گار ہوگی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنا کام چھوڑ کر کے، اپنی ڈاکٹری چھوڑ کر کے، اپنے سائنس کے تجربات چھوڑ کے تفصیلی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو گئے جو علماء بن گئے ہیں انہوں نے سب کے اوپر سے گناہ کا پٹارا اتارا ہے۔ دوسرا علم ہے جس کو فرض عین کہتے ہیں۔ فرض عین کا معنی یہ نہیں کہ دوسرے کر لے تب کام بن جائے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، نماز جنازہ فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہو۔ فرض کفایہ کا معنی یہ کہ ایک گلی محلے میں ایک مسلمان انتقال کر گیا ہے، گلی محلے کے کچھ لوگ تو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو اس بستی کے اوپر سے وہ گناہ ختم ہو جائے جو نماز جنازہ کے بغیر کسی مسلمان کو دفن کرنے کا۔ اگر کوئی نماز جنازہ نہ پڑھے، ایسے ہی دفن کر دے، سب گناہ گار۔ لیکن ہر چیز فرض کفایہ نہیں ہے، کچھ فرض عین بھی ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذمے یہ ضروری ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے ضروری علم سیکھنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ مجھے علم کا آنا ضروری ہے۔ ہمارے اس زمانے میں مکاتب ہیں، آج سے 25 سال پہلے مکاتب کا کوئی دور نہیں تھا، لوگ مکتب جاتے نہیں تھے، مکتبوں کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اس زمانے میں عام طور پر جو دین سیکھا جاتا تھا وہ عورتوں کے پاس جا کر سیکھا جاتا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کسی خاتون سے سیکھا ہو۔ میں نے بھی اپنے بچپن میں ایک خاتون سے ہی قرآن سیکھا، بعد میں مدرسہ جانا ہو۔ تو گئے اس زمانے میں مساجد میں مکاتب کا کوئی رواج نہیں تھا۔ آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 50-60، میں 50 سال کا ہو گیا اور 60 سال کا ہو گیا، یہ ذمہ داری میرے اوپر سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ میرے ذمے فرض کے طور پر باقی ہے کہ مجھے ضروری علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ضروری علم میں پہلی چیز عقائد کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عقائد میں پھر اس کے جزیات ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ یہ 7 پرنسپلز ہیں عقیدوں سے متعلق، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے سیکھنا۔ اگر کسی مسلمان کو پوچھا جائے کھڑا کر کے، ذرا بتائیے اللہ کی کتابوں کے بارے میں وہ کون سا علم ہے جو آپ کو یاد رکھنا فرض ہے؟ بہت کم مسلمان ہیں۔ ہمیں ایمان مجمل کے ساتھ ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کیا معنی؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ 7 پرنسپلز ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ کتنے مسلمان ہیں آج جن کے پاس ٹائم ہے یہ سیکھنے کے لیے؟
تو گویا پہلا فرض عین جو مسلمان کو سیکھنا ہے وہ عقائد کا علم. دوسرا علم جو فرض عین کے درجے میں وہ عبادات کا علم ہے. اب عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. صرف نماز فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا، نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے. نماز سیکھے بغیر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نماز جیسے فرض ہے ویسے ہی نماز کا سیکھنا فرض ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے نماز سیکھی ہے؟ کتنے لوگ نماز میں پڑھا جانے والا قرآن ہم نے درست کیا ہے؟ کیا یہ میرے ذمہ فرض نہیں ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا جب لوگ آپ کی قبر پر مٹی ڈالیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب لوگ مٹی ڈال رہے ہوں گے وہ گورے غریبہ میں، وہ قبرستان میں وائی فائی بھی نہیں ہوگا. وہاں جب جا کے ٹائم ملے گا سوائے افسوس کے، شرمندگی کے، اور کچھ نہیں ہوگا. ہمارے پاس آج ٹائم ہے جتنا بھی ہے، ہمیں ٹائم نکالنا پڑے. اسی طرح روزہ فرض نہیں ہے، روزے کا طریقہ جاننا فرض ہے. اب نماز مجھے سیکھ کے پڑھنا ہے، روزہ فرض ہے، روزہ کس چیز سے فاسد ہوتا ہے، روزہ کس چیز سے مکروہ ہوتا ہے، روزہ کیسے قبول ہوتا ہے، زکوٰۃ کب دی جاتی ہے، کس کو دی جاتی ہے، کتنے مال میں نکالی جاتی ہے، کتنا نکالی جاتی ہے، حج کب کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، حج کے کرنے کے لیے حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں. یہ اس کا علم ہمارے لیے فرض کا درجہ ہے. تیسرا علم فقہاء نے لکھا ہے پاکی اور طہارت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. پاکی کا علم کیوں ضروری ہے بھائی؟ ایک کوشچن ہے. پاکی کا علم کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ طہارت ہی بنیاد ہے عبادات کی. کیا آپ سے سوال یہ ہے کیا بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے؟ اب نماز پڑھنا فرض ہے، پھر وضو کیا ہوا؟ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے ایک مسلمان کو پاکی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. آج بھی بہت سے نوجوان ایسے ہیں، بھائی ذرا مسجد کو آ جاؤ، کہتے پانی نہیں لیا، پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا، آپ ذرا پوچھ لینا ان سے. مسلمان پیشاب میں پانی نہ لے، مسلمان جس پر غسل واجب ہو جائے اور وہ اسپرے کر کے بازار میں گھومتا رہے، مسلمان ناپاک کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ اسی لیے نماز کے اہم ترین چیزوں میں یہ بتایا گیا کہ جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا. یہ جو پاک ہونا ہم جان رہے ہیں، مجھے بحیثیت مسلمان پاکی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. وضو کے کتنے فرض ہیں، وضو کے کتنے ضروری چیزیں ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، تیمم کیسے کیا جاتا ہے، تیمم کے فرائض کیا ہیں، یہ کون جانے گا؟ چوتھی چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معاشرت اور معاملات کیسے ہیں. یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. کیا مطلب اس کا؟ 8 دن کے بعد میرا بیٹے اور یا بیٹی کی شادی ہے، مجھے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ مجھے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق بیٹے بیٹی کی شادی کیسے کرنا ہے. اگر میں بزنس مین ہوں، میں تاجر ہوں، مجھے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ بزنس اللہ کے طریقے کے مطابق کیسے کرنا ضروری ہے. کون سے فرض چیزیں ہیں، کون سے واجبات ہیں، غلط طریقہ کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے. اسی طرح معاشرت و معاملات میں مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے ماں باپ کی ذمہ داریاں مجھ پر کیا ہیں، میری بیوی کے حقوق میرے ذمے کیا ہیں، میرے رشتہ داروں کے حقوق میرے ذمے کیا ہیں، میرے پڑوسیوں کے حقوق میرے ذمے کیا ہیں، عام انسانوں کے حقوق میرے ذمے کیا ہیں، جانوروں کے حقوق میرے ذمے کیا ہیں. جو لوگ جانور پالتے ہیں ذرا جا کر کسی عالم دین سے پوچھئے گا کہ اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں، آپ معاف نہیں ہوں گے. آپ صرف جانور پالتے ہیں مگر آپ کو جانور کے پالنے کے حقوق کا علم نہیں ہے، آپ کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑے جائیں. اگر یہ علم نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ میں اخیر میں 2-4 باتیں بتاتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا
यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से अचानक इल्म नहीं उठाता। ये हदीस बुखारी की सही सनद के साथ है। अल्लाह ताला इल्म को दुनिया से अचानक नहीं उठाएगा। फिर अल्लाह के इल्म उठाने की पॉलिसी क्या है? तो हुजूर ने बताया वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, एक एक आलिम तुम्हारी सोसाइटी से कब्रिस्तान जाते रहेंगे। एक आलिम जाएगा, दूसरा आलिम जाएगा, तीसरा आलिम जाएगा, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि तुम्हारे दरमियान कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने वाला कोई इल्म बाकी नहीं रहे, इल्म वाला बाकी नहीं रहे। तो लोग क्या करेंगे? इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाए। आलिम तो है नहीं, अब इल्म किससे मालूम करेंगे? जाहिलों को अपना अमीर बनाएंगे। फसुइलू, जाहिलों से सवाल किया जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन, वो फतवा देंगे बगैर इल्म के। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी वो गुमराह हो जाएंगे और तुम्हें भी गुमराह कर देंगे। ये हदीस हमें बता रही है कि इल्म जब तक सीखा और सिखाया जाता रहेगा, इल्म बाकी रहेगा। जब लोग इल्म सीखना बंद कर देंगे, लोग अपने कमाने में मशगूल हो जाएंगे, दुनिया की मसरूफियात में लग जाएंगे, फिर उनको टाइम नहीं रहेगा। एक एक आलिम कब्रिस्तान जाता रहेगा और फिर इस तरीके से इल्म ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जिस ज़माने में आज हम पहुँचे हैं, दुनियावी एजुकेशन माशाअल्लाह तरक्की करती जा रही है। लोग छोटे छोटे बच्चे मैथ्स की कितनी थ्योरियाँ, फिज़िक्स के कितने बातें बताते हैं, क्यों हम फ़र्ज़ आइन सीखने के लिए तैयार नहीं? उसका रिज़ल्ट 2-3 शक्लों में हमारे सामने आ रहा है और ये भारत में हम देख रहे हैं। पहली चीज़ जो इसका नुकसान है, मुसलमानों में बड़ी तेज़ी से इर्तिदाद बढ़ता चला जा रहा है। याद रखिएगा, मुसलमान लड़के और लड़कियां मुर्तद हो रही हैं इस्लाम का बुनियादी इल्म न होने के नतीजे में। क्या ये हो रहा है या नहीं है? सही और गलत की पहचान नहीं, इबादत क्या है और पत्थर की पूजा क्या है, फ़र्क समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। इसके नतीजे में मस्जिद में भी आ रहे हैं और मंदिर भी जा रहे हैं, जिसके नतीजे में इर्तिदाद बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इल्म न सीखने के नतीजे में दूसरा रिज़ल्ट जो हम देख रहे हैं, हमारे अक्सर लोगों की आमदनियाँ मशकूक होती चली जा रही है। इल्म होता है तो आदमी हाथ पीछे करता है, रिश्वत देखता है तो हाथ पीछे लेता है। ये कब होगा? ये इल्म होगा तभी हो सकता है, वरना इल्म के साथ भी इंसान गुनाह की तरफ जा रहा है। अब जाहिर बात है, जिसके पास इल्म नहीं है वो क्या करेगा? इल्म न होने के नतीजे में हमारी आमदनियाँ मशकूक हो रही हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी, इन्नल्लाह तय्यबुन, अल्लाह ताला पाक है, ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, पाक माल को ही अल्लाह कबूल करता है। व अन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को वही हुक्म दिया है जो अल्लाह ने रसूलों को हुक्म दिया था। फिर हुजूर ने 2 आयतें पढ़कर सुनाया, या अय्युहर रुसुल, ए पैगम्बरों, ये पैगम्बरों से बात हुई थी, या अय्युहर रुसुल, ए खुदा की तरफ से भेजे हुए पैगम्बरों, कुलू मिनत तय्यबात, तुम खुदा की तरफ से भेजे हुए रसूल हो, तुम भी पाकीज़ा माल खाना, वअमलू सालिहा, तुम नेक अमल करना। जो हुक्म अल्लाह ने रसूलों को दिया था वही हुक्म अल्लाह ने ईमान वालों को दिया। फिर हुजूर ने आयत सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो तुम्हें पाकीज़ा माल दिया है उन पाकीज़ा माल में से खाओ। फिर हुजूर ने एक आदमी का तज़किरा किया, बहुत दूर से अल्लाह की रज़ा की तलाश में बैतुल्लाह पहुँचता है, बदन गुबार आलूद है, बाल बिखरे हुए हैं, या रब पुकार रहा है, खुदा का घर सामने है, हाथ में खुदा के घर का पर्दा है। तो हुजूर फरमाते हैं, इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? वमतअमुहु हरामुन वमशरबुहु हरामुन वमलबसुहु हरामुन वगुज़िय बिल हरामी, 4 चीज़ें हुजूर ने फरमाई। इसका खाना भी हराम का है, इसका पीना भी हराम का है, इसका लिबास भी हराम का है, इसको जो ग़िज़ा दी गई है वो ग़िज़ा भी हराम की है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, कैसे उसकी दुआ कबूल हो सकती? तो गोया
علم نہ حاصل کرنے کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں، اسی مشغول ترین زندگی میں سے کسی امام صاحب کے پاس جائیں، کسی عالم صاحب کے پاس جائیں جن کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، جا کر ان کے پاس بیٹھیے اور علم سیکھیے، ایک ایک چیز جانیے، تب جا کر ہم انشاءاللہ صحیح مسلمان بن سکیں گے، صحیح راستے پر چل سکیں گے۔